بیٹا ملے گا جس کے لیے کہیں گے کہ ابو بکر کے صلب سے میرا بیٹا ہے. ذرا غور فرمایا محمد ابن ابی بکر, ذرا غور کیا آپ نے. کہا ہاں مجھے معلوم ہے. کہا مولا تو پھر مجھے ملنا چاہیے. وہ جانتا تھا کہ میرا مولا تو جانتا ہی ہے سب. کہا مولا مجھے ملنا چاہیے, میرا حق ہے. وہ دے کے نہیں گیا, پتہ نہیں کہاں چھپا ہوا کہیں چلا گیا ہے. کہاں ملے گا؟ تو کہا مولا تو پھر دیجیے نا. کہا میں دے دوں تو پھر کیا بات ہوگی؟ فرمایا میں دے دوں تو کیا بات ہوگی؟ تو اس نے کہا مولا پھر؟ کہا تیرا باپ ہی دے گا. یہ اہل بیت ہیں جو مرے ہوئے دشمن باپوں کے حلق سے بھی نکال لیتے ہیں. اس نے کہا اچھا مولا. مولا نے ایک پرچہ لکھا. کس زبان میں لکھا؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جب مولا نے پرچہ دیا میں نکلا تو میں پڑھ رہا تھا یہ لکھا کیا ہے, تو میری سمجھ ہی نہیں آیا کس زبان میں مولا نے لکھا تھا. کہا وہ پرچہ لکھ کے دیا مولا نے اور ایک نام مجھے بتایا. کہا قبرستان میں جب پہنچنا تو یہ نام لے کے پکارنا, تو ایک شخص آئے گا, جب تیرے پاس آئے تو یہ پرچہ دے دینا اس کو. بے شک مولا. مولا کا چاہنے والا تھا, وہ جانتا تھا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, میرے مولا کا کہا تھوڑی ٹل سکتا. ارے میں آپ سے کیا کہوں, وہ نبی کے تھوڑی چاہنے والے تھے جو بلبل یتیم تھے. مولا کا چاہنے والا تھا. لیا پرچی اور وہ نام جو بتایا تھا مولا نے. آیا قبرستان میں اور آنے کے بعد اس نے وہ نام لے کے آواز دی. وہ آواز کا دینا تھا کہ ایک شخص نکلا ہوا چلا آیا. جیسے سامنے آیا اس نے پرچی فوراً پڑھا دی جو مولا نے دیا تھا. اس نے پرچے کو کھولا, کہا اچھا تم اپنے باپ سے ملنا چاہتے ہو, یہ ہے آپ کا امام, یہ ہے آپ کا امام. ذرا غور فرمایا آپ نے. کہا اچھا تم اپنے باپ سے ملنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. کہا رکو یہیں کھڑے رہو. یہ کہتا ہے کہ وہ گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتا ہوا لا رہا ہے. سامنے آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کی شکل مسخ ہو چکی تھی بالکل. کھینچ کے لگا یہ تیرا باپ ہے؟ کہا ہاں ہے تو میرا ہی باپ. کہا بس جو کام ہے اپنا لے. وہ الگ ہٹ گیا. اس نے باپ سے کہا کہ تم مر گئے اور تم نے اپنا ورثہ کس کو دیا؟ میں حقدار تھا, تم نے نہیں دیا. دیکھیں امام کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے. بڑا ایموشنل موقع ہے کہ باپ سامنے آیا, باپ کی شکل و صورت مسخ ہو چکی تھی تو فکر ہونا چاہیے تھا. پوچھتا ارے بابا تم کس حال میں مرے تھے, تمہارا کیا حال ہو گیا بگڑ کے, ہے یا نہیں؟ اس کو اس کی فکر نہیں ہے. چاہنے والے وہ ہوتے ہیں کہ باپ بھی اگر دشمن ہے امام کا تو کبھی مڑ کے نہیں پوچھتے ہیں کس حال میں ہے. بہت عجیب چیز ہے میرے عزیزوں, یاد رکھیے گا. تم نے کچھ دیا نہیں, کہاں ہے بتاؤ؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے تمہیں کچھ نہیں دیا اس لیے کہ میں محمد باقر کے دشمنوں میں تھا. تو اس نے کہا تو میں جانتا ہی ہوں دشمنوں میں سے تھا, تیری شکل و صورت بتا رہی ہے کہ تو دشمنوں میں سے آپ سے بات کر رہا ہے. تیری شکل و صورت بتا رہی ہے کہ تو دشمنوں میں سے ہے. بتا مال کہاں رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک درخت ہے, اس کے نیچے میں نے گڈھا کھود کے اس میں دفن کر دیا ہے. کہا ٹھیک ہے. اس سے کہا لے جاؤ اسے, میرا کام ہو گیا, میں جا رہا ہوں. جب لے کے جانے کا اس نے کہا بھائی سن لے. بیٹے سے کہا کیا؟ کہا اس میں سے کچھ نکال کے امام کو بھی دے دینا, ہے امام کو بھی دے دینا. میرے عزیزو اس کا یہ کہنا کہ امام کو دے دینا اس کا مطلب ہے کہ اس نے امام کو مانا ہے یا نہیں؟ مانا. میرے عزیزو جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, مرنے کے بعد تو سب کو ماننا ہے. جائے گا نہیں بالکل.
कोई चारा ही नहीं, मरने के बाद सबको मानना है। अल्लाह ये नहीं देखता कि मरने के बाद किसने माना है, अल्लाह ये देखता है कि जिंदगी में किसने माना है। जब से मैंने ये वाकया पढ़ा मुझे भी फिक्र हुई कि काश वो नाम बता देता, नाम बता देता कि वो नाम कौन सा था जिसे लेके उसने पुकारा था। वो पता चल जाता तो मैं भी जाता रोज़े रसूल में, उसका नाम पुकार के कहता कि यहाँ बहुत से सो रहे हैं, इन्होंने बड़ा माल वसब किया है, फिदा खा के हैं, जरा इन्हें निकालो ताकि हम उनकी हाल में हैं, आप ले ले। बर्बाद पड़े एक बार मिलके बताया आपने कुल्लुमा बिहिल मौता। बस मैं गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। एक आध वाकया और मौला का जिंदगी रही इंशाअल्लाह तो अगले साल आपकी खिदमत करूंगा इंशाअल्लाह। कुरान वो है जिसके जरिए से मुर्दों से गुफ्तगू की जा सकती है। और ये देखिए जनाब, ये नहीं कहा कि कल जो दफन हुआ उससे बात कर लो, या 10 दिन पहले जो दफन हुआ उससे बात कर लो, 1 साल पहले जो दफन हुआ। आप देख रहे हैं ये 1000 साल पहले भी मरा है तो उससे भी गुफ्तगू होती है। हजरत आदम के बाद जो सिलसिला चला कुरान के जरिए से उससे भी गुफ्तगू हो सकती है। अच्छा, मरने वाला सड़ गल गया होगा जमीन में, क्या पता चलेगा, हड्डियां तक गल गई होंगी, न जाने किसी जानवर ने खा लिया होगा, किसी हादसे का शिकार हो गया होगा। जरा सोचें आप, ये कुरान क्या है, जरा गौर कर रहे हैं आप। उनसे गुफ्तगू हो सकती है। आज मरे हो, कल मरे हो, 1000 साल पहले मरे हो, हादसे का शिकार हो गए हो, पानी में डूब के मर गए हो, जानवर ने खा लिया हो, अगर कुरान पर हक के तसर्रुफ हासिल है तो कुरान के जरिए से गुफ्तगू हो सकती है। और अब एक वाकया सुन लीजिए और को खत्म करता हूं। सलवात पढ़ दें एक बार मिलके। पैगंबर इस्लाम की हयात के बाद जब सो कॉल्ड खलीफा बैठे आ गए तो जाहिर है दूसरे मज़ाहिब के लोग थे, जिसमें जनाब दाऊद को भी मानने वाले चले आ रहे थे, जनाब मूसा के मानने वाले यहूदी तो थे ही, और जनाब ईसा के मानने वाले ये भी थे। चुनांचे ये 3 अपने जमाने के उलमा में थे। ये 3 मिले, इनसे बात होने लगी। उनका भाई इस्लाम का पैगाम देने वाला पैगंबर दुनिया से उठ गया है और जाहिर है कि किसी को जानशीन छोड़ा होगा, किसी को बिठाया होगा, तो चलो जरा उससे गुफ्तगू करें कि जो उनकी जगह पर बैठा है उसके अंदर भी कुछ खुसूसियात हैं या नहीं। और किया चुनांचे तीनों के तीनों मदीने आए और आने के बाद उन्होंने पता लगाया कि भाई पैगंबर की जगह पर कौन है, उनका जानशीन कौन है। चुनांचे तशरीफ फरमा थे, ले जाए गए मस्जिद में, कहा आप हैं, वहां गया, कहा आप हैं जानशीन, कहा मैं हूं जानशीन। कहा देखिए आपके पैगंबर की कुछ खुसूसियात थी। उनका क्या खुसूसियात थी पैगंबर की? कहा वो गैब की बातें बताते थे। कहा और? कहा अंबिया और मुरसलीन की बातें बताते थे। कहा और क्या? कहा उनमें ये खुसूसियत थी कि जो खास बातें या जो मोजज़ात पहले अंबिया को दिए गए थे वो सब के सब इनको अता किए गए थे। तवज्जो चाहिए, सब के सब इनको अता दिए गए थे। तो अब जो जानशीन है उसके अंदर भी तो वो बातें होना चाहिए, तभी तो जानशीन हो सकता है। गौर फरमाए। तो उनका अच्छा बताओ। कहा मैं, हमारे सवाल हैं, हमें 3 आदमी हैं हम, और हम में से हर एक का एक एक सवाल है, आप जवाब दे दीजिए। कहा क्या? कहा हमें ये जवाब दीजिए, जनाब दाऊद वाला बोला कि हमें ये जवाब दीजिए कि हजरत दाऊद के हाथ में जब लोहा आता था, स्टील आती थी, तो वो उसको बिल्कुल नरम कर लेते थे और जैसे चाहते थे उसको मोड़ लेते थे। तो आपके अंदर ये खुसूसियत है या नहीं? तो उनका अच्छा, जरा दूसरे से कहा तुम्हारा क्या है? उन्होंने कहा भाई हम मूसा के मानने वाले हैं।
تو کہا حضرت موسیٰ کو اللہ نے معجزے کے طور پر عصا عطا کیا تھا، اور وہ عصا موسیٰ کے ساتھ رہتا تھا. کبھی سانپ بن گیا، رسیوں کو جادوگروں کی نگل لیا، کبھی وہ عصا روشنی دینے لگتا تھا اندھیری میں، کبھی انہیں پانی پینا ہوتا تھا تو وہ رسی بن جاتا تھا، ڈول بن جاتا تھا، نیچے سے کنویں سے پانی لے لیتے تھے. پھلوں سے درخت کھانا ہوتا تھا تو اس سے توڑ لیا کرتے تھے. جو ضرورت ہوتی تھی موسیٰ اس عصا سے کام لیا کرتے تھے. تو آپ کے پاس بھی کچھ ایسا ہے؟ اچھا بھیا تیسرا تم بتاؤ تمہارا کیا ہے؟ کہنے لگا ہم حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں. تو کہا پھر بتاؤ. کہا حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے. آپ میں ہے کوئی جو یہ کام کر سکے؟ ایک بار منہ کو دیکھا، کہا دماغ خراب ہو گیا. کوئی ضروری ہے جو ان میں ساری باتیں تھیں وہ ہم میں آ جائیں؟ کہہ تو دیا، لیکن اس نے کہا پھر آپ صحیح جانشین نہیں. جانشین وہی ہے کہ جو خصوصیات پیغمبر ہوں اس میں منتقل ہو. سلمان آ گئے. کہا کیا بات ہے؟ کہا سلمان یہ ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے. سلمان بولے نہیں. کہا بھی چلو لے کے آئے. کہاں لے کے آئے؟ مولا علی کے پاس لے کے آئے. مولا علی ایک کھیت میں زراعت کر رہے تھے، کھیتی باڑی کر رہے تھے، کام کر رہے تھے. سلمان آئے. کہا کیا بات ہے سلمان؟ کہا مولا یہ 3 کے 3 آئے ہیں، ان کے کچھ سوالات ہیں، ان کا جواب دے دیجیے. یہ گئے تھے وہاں جانشین کے پاس، وہ تو کچھ جواب نہیں دے پائے. اس سے پہلے کہ وہ بولیں مولا نے خود کہنا شروع کیا. یہ تو میرا مولا ہے، سن لیجیے. امام موسی کاظم علیہ السلام سے ابو بصیر نے پوچھا کہ امام کی نشانی بتائیے. کہا ابو بصیر سوال کرنے والا آئے تو امام وہ ہو جو سوال سے پہلے سوالی کو بتا دے کیا پوچھنے آیا ہے. کہا تم جناب داؤد کے ماننے والے ہو؟ کہا اس نے کہا ہاں. کہا تم جناب موسیٰ کے ماننے والے ہو؟ کہا ہاں. کہا تم جناب عیسیٰ کے ماننے والے ہو؟ کہا ہاں ہم جناب عیسیٰ کے ماننے والے ہیں. کہا بتاؤ کیا تمہارے سوالات ہیں؟ کہا علی جب اتنا جانتے ہیں آپ تو آپ کو ہمارے سوالات بھی معلوم ہوں گے. کہا نہیں تم بتاؤ اپنے سوالات، مجھے تو معلوم ہی ہے کیا سوالات ہے. کہا کہ علی جناب داؤد کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ لوہا ہاتھ میں لیتے تھے تو نرم ہو جاتا تھا اور اس کو جیسے چاہتے تھے موڑ دیتے تھے. کہا اچھا تمہارا کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا کہ علی موسیٰ کو اللہ نے عصا دیا تھا اور اس عصا کو جس طرح چاہتے تھے استعمال کرتے تھے. کہا اچھا تمہیں؟ کہا کہ عیسیٰ کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں. اب آپ بتا دیجئے. کہا اچھا تم میں داؤد کا جو ہے ماننے والا وہ سامنے آ جائے. وہ آیا. مولا بیلچہ لیے ہوئے تھے، بیلچے میں لوہے کا حصہ لگا ہوا تھا. مولا نے اس لوہے کے حصے کو نکالا. کہا دیکھ یہ نرم ہے یا سخت ہے؟ ارے صلوات پڑھتی اللہ صلی اللہ محمد. کہا یہ بتا یہ نرم ہے یا سخت ہے؟ تو اس نے کہا مولا سخت ہے. کہا پکڑ اسے. اس نے پکڑا. کہا چل تو. اب وہ چلا جا رہا تھا اور وہ لوہے کا حصہ جو لگا ہوا تھا اس پر لکڑی پر وہ تار بنتا ہوا چلا جا رہا تھا. تار کی طرح وائر کی طرح سے کھینچتا ہوا چلا جا رہا تھا. بے آئینے یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے تھریڈ نہیں کسی چیز پر لپیٹ دیا جاتا ہے اور ایک بچہ کھینچتا ہوا چلا جاتا ہے تو وہ کھلتا ہوا چلا جاتا ہے، ویسے ہی وہ تار اس سے کھلتا ہوا چلا جا رہا تھا. جاتے جاتے ایک بار اس نے کہا علی علی مجھے یقین آ گیا کہ آپ صحیح جانشین ہیں. کہا چھوڑ دے اسے وہیں. اسے چھوڑا وہ ایک بار یوں سمٹ کے آ گیا جیسے تار کبھی بنا ہی نہ تھا. اس نے کہا کہ موسیٰ کو عصا دیا تھا، عصا اژدہا بن جاتا تھا.
भाई ये कहना था कि वो लकड़ी का हिस्सा जो बेचे में था मौला ने निकाल के अखबार जमीन पर पढ़ा, वो अजदहा बन गया। अब जुमला सुनिए जो आपको सुनाना चाहता हूँ। जैसे अजदहा बना वो डर के पीछे हटा, कहा डर मत, अरे तेरा नबी भी डर गया था जब असा बना। तीसरे साहब भैया तुम्हारा क्लेम क्या है, क्या पूछना चाहते हो? कहा मौला अब तो देख ही रहे थे, है ना, लेकिन अब तो तमाम करनी है। कहा ईसा को अल्लाह ने मुजिजा दिया था कि मुर्दे को जिंदा कर देते थे। कहा अच्छा बता कितने को जिंदा करना है? कितने को जिंदा करना है? एक बार कहा चल मेरे साथ, हाथ पकड़ा कब्रिस्तान में लाए, बता किसे किसे जिंदा करूं? तो उसने कहा अपने आइज़ो अकरबा का सबका नाम लिया, सबके कहा इनको, मेरे चचा को, मेरे हम को, जो भी रहे हो इनको कर दीजिए। मौला उसका नाम लेते थे, उसके बाप का नाम लेते थे, उसके दादा का नाम लेते थे, और नाम लेते जाते थे, सब आते चले जाते थे। एक एक के बाद आते चल, मैं खत्म कर रहा हूँ, आप घड़ी न देखें, मैं खत्म कर रहा हूँ। एक के बाद एक आते चले जाते थे। देखिए बुला तो लिया मेरे अजीजों, वापिस भी तो भेजना है, यही तो मेरा मौला है। जब आ गए काम मिल लिया, ये है या नहीं है? अरे कहा मौला अली, मैंने तो एक का नाम बताया था, आपने तो पुश्तों का नाम बता दिया, जरा गौर फरमाया आपने? कहा मिल ले, देख ले है कि नहीं है? कहा हाँ यही है। कहा बस, कहा बस, एक बार हुक्म दिया, सब के सब अपनी जगहों पर वापस चले जाओ। क्या कह रहे? सब के सब वापस चले गए उसी तरह से जैसे आए थे। इसका नाम अली है, जो मुर्दे को जिंदा कर दे, जिंदगी दे के फिर उसे मौत की तरफ पलट दे। ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है मेरे अजीजों, जब तक कुरान पर हक़ तसर्रुफ़ न हो जाए। कुल्लमा बिहिल मौता, ये कुरान वो है कि जिसके जरिए से मुर्दों से भी गुफ्तगू की जा सकती है, मुर्दों को भी जिंदा किया जा सकता है। अहले बैत ने बताया कि ये कुरान कैसे मुर्दों को जिंदा कर सकता है। सलवात पढ़ते एक बार मिलकर। अगर इमाम मोहम्मद बाक़िर ये अमल अंजाम दे सकते हैं तो हुसैन से मुमकिन न था। कायनात पलट जाती, अल्लाह गवाह। कौन नहीं आया? अजिन्ना हाथ जोड़े खड़े थे। जाफर जिनका वाकया आपके सामने है कि उस वक्त आया कि बस ये मसाहब का रब्त ले रहा हूं मैं, आप सुन ले, बात आ गई। उस वक्त आया कि जब इमाम अपने घोड़े पर बैठे हुए, एक पैर उठा के फरस पर रखे हैं। जाफर खुद कहता है कि इस कदर तीर लगे हुए थे इमाम के जिस्म पर कि इमाम ऐसे झूम रहे थे, बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा था। वो आके खड़ा हो गया पीछे। एक बार हुसैन ने नजर की, देखा, कहा जाफर तू? कहा फर्जंद रसूल, मैं माफी चाहता हूँ, बगैर इजाजत के आ गया हूँ आपकी, लेकिन मौला ये क्या आलम में देख रहा हूँ, इस तरह से आप घिरे हुए तन्हा हैं, हुक्म दीजिए मौला, भी लम्हात में पलट के रख देता हूं मैं इसको। बस वो कहता है कि ये सुनने के बाद इमाम घोड़े से उतर आए। उतरने के बाद जाफर का हाथ पकड़ा, भीड़ को चीरते हुए वो कहता है कि वो कत्लगाह की तरफ चले। और जाफर कहता है कि एक लाश के पास आए जिसके जिस्म पर सर न था। कहा जाफर तो पहचानते हो ये कौन है? जाफर ने कहा मौला कैसे पहचानूं, सर तो है नहीं। कहा ये मेरे अली अकबर, ये मेरे अली अकबर की लाश है।
اس کے بعد جعفر کہتا ہے کہ میرا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھے، میں نے دیکھا کہ ایک لاش ہے جو پامال ہے. کہا یہ پہچانتے ہو کس کی ہے؟ کہا مولا میں نہیں پہچانتا ہوں. سر نے کہا یہ میرے قاسم کی، میرے بھتیجے کی. اس کے بعد وہ کہتا ہے عزیزو کہ ایک بار امام ایک لاش کے پاس لے کے آئے، میں نے دیکھا دونوں شان قلم ہیں. کہا یہ پہچانتے ہو کس کی ہے لاش؟ کہا مولا میں نہیں پہچانتا ہوں. کہا یہ میرے بھائی عباس کی لاش ہے. اس کے بعد کا جملہ سن لیجئے میرے عزیزو. وہ کہتا ہے کہ ایک قبر کے پاس مجھے لے کے حسین آئے، چھوٹی سی قبر تھی، میں نے دیکھا. کہا اس قبر کو تم جانتے ہو؟ کہا مولا میں نہیں جانتا ہوں. کہا اس میں 6 مہینے کا میرا بچہ تھا، 6 مہینے کا میرا بچہ تھا. اس کے بعد جعفر کہتا ہے کہ میرا ہاتھ پکڑا. کہا جعفر یہ بتا تیری مدد سے اگر میرا علی اکبر واپس آ جائے، اگر میرا عباس واپس آ جائے، اگر میرا قاسم واپس آ جائے، اگر میرا علی اصغر واپس آ جائے، میرے اصحاب واپس آ جائیں تو میری مدد کرنا. جعفر کہتا ہے میں منہ دیکھتا رہا، میں منہ دیکھتا رہا. کہا جعفر یہ منزل امتحان ہے. جعفر کہتا ہے میں مولا کے ساتھ ساتھ آیا، مولا گھوڑے پر سوار ہو گئے، گھوڑے پر سوار ہو گئے، بیٹھ گئے. ایک بار مولا نے میری طرف مڑ کے دیکھا. کہا جعفر یہاں سے چلا جا. جعفر کہتا ہے کہ جب مولا بیٹھ رہے تھے تو میں نے ایک بار میدان میں قتل گاہ پر نظر دوڑائی تو میں نے دیکھا رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا مولا علی کھڑے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے. میں نے دیکھا کہ امام حسن کھڑے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا کہ انبیاء کی صفیں کھڑی ہوئی ہیں، ہر ایک حسین کو دیکھ رہا ہے. اور جیسے مولا نے مجھ سے کہا جعفر تو یہاں سے چلا جا، جعفر یہاں سے چلا جا، تو جعفر کہتا ہے مولا میں یہ دیکھ رہا ہوں انبیاء اور مرسلین کھڑے ہیں، پیغمبر اکرم کھڑے ہوئے ہیں، مولا علی کھڑے ہوئے ہیں، امام حسن کھڑے ہوئے ہیں. اے مولا مجھے کچھ جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ جملہ نہ سن سکیے گا. ایک بار مولا نے کہا جعفر چلا جا، جعفر چلا جا، اس لیے تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ میری ماں کی سواری آنے والی ہے. جعفر تو جلدی چلا جا. اے ارباب اعلیٰ، جعفر کہتا ہے کہ میں ہٹا تھا کہ زمین کربلا پر زلزلہ آ گیا، فرات کا مانی نیزوں اچھلنے لگا. حسین میں کربلا، الا صبح الحسین میں کربلا کا نعرہ بلند ہو گیا. بس عزیزو میں نے مجلس ختم کی. لیجئے زہرا کا بڑا گھر زمین کربلا کو قربان ہو گیا. آپ نے ماتم کیا ہے. 10 محرم گزر گئی، 11 محرم کو یہ قافلہ رسن بستہ ہو کر اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھلا کے لے جایا جا رہا ہے. کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ کوفے لے جایا جا رہا ہے. بس قافلہ چلا ہے. ایک منظر پیش کر دوں، آپ صاحبان اولاد ہیں، یہاں میری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، میرے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کسی بھائی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے، آپ کے بچوں کو اللہ سلامت رکھے. مگر سنو، کربلا سے جب یہ کوفے کی طرف سواری جانے لگی تو عالم یہ تھا کہ اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، اونٹ کی ننگی پیٹھ تھی، اس میں یہ بچے بٹھا دیے گئے. جیسے سواری کچھ دور چلی، بچے اونٹ سے نیچے گرنے لگے، مائیں چلانے لگی، بچے اونٹ کے پیروں میں آ جاتے تھے. اب ذرا سوچو، ننھے ننھے بچے جب اونٹ کے پیروں میں آ جاتے تھے تو مائیں تڑپ جاتی تھی، اس لیے کہ بچے کراہنے لگتے تھے، رونے لگتے تھے. میرے عزیزو ایک بار ماؤں نے رونا شروع کر دیا. جب رونا شروع کر دیا، بڑھتے ہوئے قافلے کو شبر نے روکا. قافلہ روکا جائے، اونٹ بٹھلائے جائیں، اونٹ بٹھلائے جانے لگے. ایک بار اس نے کہا رسیاں لائی جائیں، رسیاں لائی جائیں. ارے اس فوج میں بھی دشمنوں میں بھی کچھ ایسے تھے، انہوں نے کہا شبر اتنا ظلم ڈھایا ہے ان بچوں پر، اب رسیاں کیوں منگوا رہا ہے؟ وہ عزیزو رسیاں منگوائی گئی، اور جب رسیاں آئیں تو ننگی اونٹ کی پیٹھ سے بچوں کو باندھ دیا گیا. اے میرے عزیزو اب جو قافلہ چلا تو بچے تڑپ رہے تھے. ارے سواری آہستہ چلاؤ، ہمارے سینے چھلے جا رہے ہیں. اسی عالم میں قافلہ کوفے پہنچا. اے عزیزو تماشائیوں کا مجمع تھا. ایک بار شبر آیا، اس نے کہا زینب تمہیں دربار میں چلنا ہے. شہزادی نے کہا اے شبر اگر ہو سکے تو کچھ چادریں لا دے تاکہ ہم سروں پر ڈال کے دربار میں
واو انا للہ و انا الیہ راجعون قضائہم و تسلیم اللہ پر پانے والے تجھے واسطہ ہے شہداء کربلا کا، تجھے واسطہ ہے مظلومی زینب و کلثوم کا۔ میرے مالک ان کے چاہنے والے دنیا کے جس جس گوشے میں ہوں تو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، کریم ان سب کی عزت و آبرو کی نگہبانی فرمانا۔ میرے مالک آفت ناگہانی سے، آفت و بلائے سماوی وارثی سے، میرے مالک شر جن و انس سے انہیں محفوظ رکھنا، کریم انہیں وبائی بیماریوں سے محفوظ رکھنا، دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے محفوظ رکھنا۔ میرے مالک ان کے بچوں کی حفاظت کرنا، کریم تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا، جو بیمار ہونے بیمار کربلا کے تصدق میں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ میرے مالک جو پریشان حال ہونے شہداء کربلا کے توسل سے ان کی پریشانیوں کو حل کر دے۔ میرے مالک جو بے روزگار ہوں خزانے غیب سے رزق حلال عطا کر دے۔ جو تنگی رزق میں مبتلا ہوں میرے مالک ان کے رزق میں خوشحالی عطا کر دے۔ اے کریم بانیان مجلس، شریکان مجلس اور اس فرش عزا پر جس نے بھی شرکت کی ہے میرے مالک اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اے کریم تجھے واسطہ ہے تیرے انبیاء اور مرسلین کا، میرے مالک ہماری سفارش تو کر دے حسین کی ماں سے کہ ہم سے جو ہو سکا ہم نے ان کی خدمت کی ہے، اسے شرف قبولیت عطا کر دے۔ ان آسموں کو اپنے رومال میں جگہ دے دیں۔ اے کریم ہمارے عائز و اقربا جو دنیا سے اڑ گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما اور اپنے آخری حجت کو منتقم خون کربلا کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ایوان و انصار میں شامل ماتم حسین